بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے خطوط نویسی، اور خطوط نویسی میں جو ہم بات کریں گے وہ ہے خط کی اقسام، خط کے حصے اور خط لکھنے کے اصول و ضوابط، جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں خط کی اقسام کی طرف۔ بچوں خطوط جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسمیں ہیں خطوط کی۔ ایک ہے رسمی خط۔ رسمی خط کسی محکمے کے افسر یعنی انتظامی محکمے کے افسر یا سیاسی شخصیات کو لکھتے ہیں۔ ان خطوط میں اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جس طرح کبھی کبھار ہم خط لکھتے ہیں اخبار کے ایڈیٹر کو یا پرنسپل صاحب کو لکھتے ہیں، یا ہم کسی اور محکمے کے افسر کو، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کو خط لکھتے ہیں، تو یہ رسمی خطوط میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہے غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، دوستوں کو لکھتے ہیں، جس میں بات ہوتی ہے، جس میں ہم یا تو کسی مسئلے پہ مشورہ کرتے ہیں یا کوئی اور بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں اس کے متعلق یہ خط لکھا جاتا ہے۔ اور دونوں کے طریقہ کار میں بہت فرق ہے۔ طریقہ کار پہ پھر ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کریں گے خطوط نویسی کے اصول و ضوابط، اور وہ ہے غیر رسمی خط کے اصول و ضوابط۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے تحریر سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے، یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی آئے کہ آپ نے لکھا کیا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ دوسرا اصول جو ہے وہ ہے انداز جو آپ کے خط کا ہے وہ بیانیہ ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خط لکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، یا جو آپ کا خط پڑھ رہا ہو اس کو بھی یہی لگے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کو یہ نہ لگے کہ وہ کوئی تحریر پڑھ رہا ہے، یا مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات ہے، تو آدھی ملاقات کو بھرپور بنانے کے لیے آپ کے خط کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے، تحریری نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو لگے کہ وہ تحریر پڑھ رہا ہے۔ جس طرح غالب کی خطوط کی شہرت کی وجہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کے خطوط کا بیانیہ انداز ہی ہے۔ جس طرح ہم ان کے خطوط پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غالب ہم سے مخاطب ہیں، ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا اصول جو ہے وہ ہے خط کا انداز لطیف اور شگفتہ ہونا چاہیے، یعنی خط اچھے انداز میں لکھا ہو کہ پڑھنے والا جو ہے وہ اکتا نہ جائے، بور نہ ہو جائے، آپ کا خط پڑھتے اسے مزہ آئے کہ کوئی اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ چوتھا اصول جو ہے موقع محل کے مطابق اس میں شوخی اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی مزاح کیا جا سکتا ہے، مزاحیہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، پانچواں اصول ہے خط میں مشکل الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ جس طرح میں نے پہلا اصول بتایا تھا اسی اصول کی وضاحت ہے کہ آپ نے مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے ہیں، جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے علمی درجے کو مد نظر رکھیں۔ چھٹا اصول ہے خط جامع اور مختصر ہونا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ مقصد واضح ہو، اس مقصد کی وضاحت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جس چیز کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کی تو بات ہی نہ ہو اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوں۔ ساتواں اصول جو ہے وہ ہے خط لکھنے سے پہلے مخاطب کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے مطابق آپ الفاظ کا چناؤ کریں، ان کے مرتبے، ان کی عمر کے مطابق الفاظ کا چناؤ کریں۔ اگر چھوٹا ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق الفاظ کا چناؤ کریں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں خط کے حصے۔ خط کے حصے کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی، سب سے پہلا حصہ جو آتا ہے وہ ہے پتہ۔ پتہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو سب سے اوپر دائیں طرف پتہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد تاریخ ہے۔ لیکن پتہ میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ جب ہم اسکول میں یا کمرہ جماعت میں امتحانی مرکز میں خط لکھتے ہیں عموماً پرچے میں، تو یہ ظاہر نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ یہ اس خط کے تقاضے ہوتے کہ یہ ظاہر آپ نے نہیں کرنا ہوتا کہ خط آپ کہاں سے لکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کیا کرنا، یہ ویسے امتحانی نقطہ نظر سے عارضی ہوتا ہے، لیکن جو پرچہ چیک کر رہا ہو اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ خط کس امتحانی مرکز سے ہے، کس شہر سے ہے اور کون لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم پتہ ظاہر نہیں کرتے، اس لیے ہم لکھتے ہیں امتحانی مرکز۔ اس کے بعد ہے تاریخ۔ تاریخ آپ نے اس دن کی لکھنی ہے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلا حصہ ہے القاب، یعنی مخاطب کرنا۔ پتہ لکھنے کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر صفحے کے درمیان میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ مکتوب علیہ،
جس کو خط لکھا جا رہا ہے کہ عمر اور مرتبے کے لحاظ سے موضوع الفاظ کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ القاب کہلاتا ہے۔ اور السلام علیکم آداب کہلاتا ہے۔ القاب کے بعد ہم لکھتے ہیں آداب۔ آداب کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم کو لکھتے ہیں، السلام علیکم کو کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ نفس مضمون، تیسرا حصہ تو نہیں، پانچواں نفس مضمون سے پہلے ہم لکھتے ہیں ابتدائی کلمات۔ ابتدائی کلمات پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خیریت دریافت کرتے ہیں۔ جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں پہلے ہم وہ ان کی خیریت دریافت کریں گے، اس کے بعد اپنی خیریت بتائیں گے، اور اس کے بعد خط کا جو عنوان ہے اس کے متعلق آپ تھوڑی سی تمہید باندھیں، خط کا آغاز کریں اور اس کے متعلق ایک جملہ لکھیں، جس طرح حالات سے آگاہ ہوا، آپ کا خط ملا، پڑھ کر حالات سے آگاہ ہوا، یا کافی دنوں سے آپ کا خط نہیں ملا تو پریشانی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے خط لکھنا مناسب سمجھا کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو خط لکھوں، یا کوئی بھی تمہید آپ باندھ سکتے ہیں اور ابتدائی کلمات لکھ سکتے ہیں۔ چھٹا جی اصول ہے نفس مضمون۔ یہ ہے جی آپ کے خط کا سب سے اہم حصہ، اور اس کا عنوان کے متعلق ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے جو آپ کا سوال میں جو دیا ہوتا ہے، عنوان دیا ہوتا ہے، اس کی اچھی خاصی وضاحت کرنی ہے۔ وضاحت کرنے کے لیے آپ اقوال بھی لکھ سکتے ہیں، حدیث بھی شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھی خاصی وضاحت کرنی ہے۔ ساتواں حصہ ہے اختتامی کلمات۔ اختتامی کلمات میں یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم خط ایک دم سے ختم نہیں کر لیتے۔ اختتام آپ دعا کے ساتھ کر سکتے ہیں، اگر چھوٹا ہے تو نصیحت، 2 جملوں میں یا ایک پیراگراف کی صورت میں اختتامی کلمات آپ کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی آپ کا آتا ہے آخری حصہ کاتب کا نام۔ کاتب کا نام کیا لکھیں گے؟ یعنی مکتوب نگار کا نام یا کاتب خط لکھنے والے کا نام۔ یہ حصہ خط کے بائیں طرف نئی سطر سے لکھنا چاہیے، اور مکتوب الیہ یعنی جس کو خط لکھ رہے ہوں کہ مقام و مرتبے کے مطابق الفاظ سے ہونا چاہیے۔ جیسے اگر والد کو خط لکھ رہے ہوں تو آپ کا بیٹا تابع فرمان، اور اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو خط وسلام کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ آپ کا دوست۔ یا اگر بھائی کو لکھ رہے ہیں تو وسلام کے بعد آپ کا بھائی، اور ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوٹی یہ بڑی یہ، حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ اب اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں، آپ حمزہ اور چھوٹی یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تھے جی خط کے حصے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو خط کی اقسام، خط کے حصے اور خط لکھنے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ کافی حد تک سمجھ آ جائیں گے، اور سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو جو ہے مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔